حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا اور ہم نے اس کے قریب جا کر صبح کی نماز پڑھی جبکہ ابھی اندھیرا ہی تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی سوار ہوئے اور میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے سوار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلی میں گھوڑا دوڑایا اور میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے ساتھ چھو رہا تھا۔ پھر آپ نے اپنی ران سے تہبند ہٹا دیا یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کی سفیدی دیکھتا تھا۔ جب آپ گاؤں میں داخل ہوئے اور فرمایا اللہ ہی سب سے بڑا ہے، خیبر ویران ہو گیا۔ ہم جب کسی قوم کے صحن میں ڈیرا ڈالتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن کو قبل از وقت عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم نے اسے لڑ کر فتح کیا تھا اور قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آئے اور کہا یا نبی اللہ، مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی دیجیے۔ فرمایا جاؤ ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے ہوئی کی بیٹی صفیہ لی۔ اس پر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا نبی اللہ، آپ نے دحیہ کو قریظہ اور نذیر کی سرداری صفیہ بنت حیی دی ہے، وہ تو صرف آپ کے ہی لائق ہے۔ فرمایا اسے بما صفیہ رضی اللہ عنہا بلا لاؤ۔ وہ صفیہ کو لے آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا ان قیدیوں میں سے اس کے سوائے کوئی اور لونڈی تم لے لو۔ حضرت انس کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا اور پھر ان سے شادی کی۔ اس پر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا حق مہر دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور ان سے شادی کر لی تھی۔ آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں ہی تھے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی خاطر تیار کیا اور رات کو آپ کے پاس انہیں بھیج دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو دولہا تھے اور آپ نے فرمایا جس کے پاس کوئی چیز ہو وہ اسے لے آئے، اور آپ نے چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا تو کوئی شخص تو کھجوریں لانے لگا اور کوئی گھی۔ عبدالعزیز نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے ستو کا بھی ذکر کیا تھا۔ کہتے تھے پھر انہوں نے ان سب کو آپس میں ملا کر گوندھ دیا اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔